نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو یاد رکھو اس آیت، قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ دوسری آیت سے سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر کوئی یہودی مذہب قبول بھی کرے گا تو وہ 2 نمبر یہودی ہوگا، 1 نمبر وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ بعض عیسائیوں کا بھی نظریہ تھا، تو اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام کسی کے خاندان کا یا کسی قوم کا مذہب نہیں ہے۔ تو ان الذین آمنوا کا مطلب جو مسلمان ہیں وہ بھی اگر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ بعض لوگ اصطلاحی اعتبار سے مسلم ہوتے ہیں، حقیقی اعتبار سے مسلم نہیں ہوتے۔ تو اگر یہودی بھی ایمان لائے، عیسائی بھی ایمان لائے، جو بھی ایمان لائے گا، کوئی قوم نہیں ہے، یہ نظریات ہیں، یہ عقائد ہیں، جو ان عقائد کو فالو کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب آپ ان عقائد کو فالو کریں گے تو آپ خود بخود کیا بن جائیں گے؟ مثال کے طور پر قرآن کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی توحید پر اور رسالت پر بھی، اور وہ کیا کہلائے؟ وہ جنت میں جائے گا، اور جب ان عقائد کا حامل ہوگا تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ تو مسلمان ہو جائے گا نا، جو کلمہ پڑے گا۔ اور وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اگر وہ ہو گیا مسلمان لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا ہندو ہے، وہ اس لیے غلط ہے کہ جب ہندو کا لفظ استعمال کرے گا تو ہندو کا مطلب خاص قسم کے عقائد ہوتے ہیں، تو جب آپ نے ان خاص عقائد کو چھوڑ دیا تو اب آپ وہ نام استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر آپ وہ